الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت فرماتے، آپ تعلیم فرماتے، اور دلائل سے جب اللہ کے نبی بات فرماتے اور آپ پر اعتراضات کرنے والوں کو کوئی جواب نہ ملتا، تو کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد. جب کوئی آدمی زبان سے جواب نہیں دے پاتا، دلائل کو دلائل سے نہیں توڑ پاتا، تو جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے، ستانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، دل کو تکلیف دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جب کوئی جواب نہ بن سکا، تو بس یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو مجنوں ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے کہنے کی وجہ سے، آپ ان کی طرح طرح سے جملے بازی کرنے کی وجہ سے آپ اپنا کام روکیے گا مت. آپ جو کر رہے ہیں وہ برابر کرتے رہیں. فذکر، نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے تو پوچھا کہ اے میرے ساتھیوں، بتاؤ کیا میں نے نصیحت کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ پوچھتے ہیں ذمہ داری، آپ نے حق ادا کر دیا. اللہ نے فرمایا، تسلی دی اپنے حبیب کو کہ کسی کے کہنے سے، کسی کے جملے کسنے سے آپ اپنے فریضے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دیں. خدا کی قسم، اللہ کہتا ہے، نہ تو آپ کاہن ہیں، یعنی شیطان آپ کو باتیں نہیں سکھلاتا، اس بات کی گواہی اللہ دیتا ہے، نہ آپ مجنوں ہیں کہ جس طرح یہ لوگ آپ کو مجنوں کہہ دیا کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے بارہا یہ بات کہی کہ یہ شاعروں جیسی بات کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ کہتے ہیں یہ تو بڑے فصیح اللسان، زبان کے بڑے صاف، عربی پر ماہر ہیں. اے نبی، یہ کہتے ہیں آپ سے کہ آپ شاعر ہیں، یہ شاعروں کا کلام ہے. تو یہ اپنی موت کا انتظار کریں، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ انتظار کر لیں کہ دیکھیے انجام کیا ہونے والا ہے. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو خود اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی طرف سے بات پیش کرتے ہیں، تم ان کو مجنوں کہتے ہو، یعنی کم عقل کہتے ہو، تو عقل تو تمہارے پاس بھی ہے، لاؤ بنا کر پیش کر کے دکھاؤ.
ان کو مجنوں کہتے ہو اور اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرتے ہو، تو عقل مند ہو نا، لاؤ قرآن پیش کر کے بتاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال سے لے کر آج تک اللہ نے ایسا دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ تو پورا قرآن ہے، لاؤ 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ۔ 10 نہیں بنا سکتے، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھاؤ۔ ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکتے، ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ عقل حیران ہے، تم تو اپنی زبان پر تمہیں ناز ہے، تمہیں اپنے عرب ہونے پر، عربیت پر ناز ہے، اپنی عقل پر تمہیں بڑا فخر ہے، لاؤ۔ لیکن عقل حیران ہے کہ آج تک نہ تو کوئی صورت بنا کر لا سکا، نہ آیت بنا کر لا سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر جو قرآن اترا وہ اللہ کی جانب سے اترا ہے، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ نصیحت بھری کتاب نہ شاعروں کا کلام ہے، نہ مجنوؤں کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ نے ایک جواب دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ دیکھو، الزامی جواب، تحقیقی جواب یہ دیا کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ صرف ضد، عناد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے، اور آدمی جس چیز کو نہیں مانتا آپ 1000 دلیل دے دیں، اگر کسی کو ضد ہو جائے تو اپنی ضد کی وجہ سے دلیلوں کو جو نہیں مانتا تو وہ ہمیشہ اس کا انکار کیا کرتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضد کی وجہ سے قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو، آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کروں، صرف موت تک کا انتظار ہے، اس کے بعد میں ان کو اپنے آپ سمجھ لوں گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ یہ تو ایک الزامی جواب تھا، ایک تحقیقی جواب تھا، اور ایک الزامی جواب کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا، فرد کا کلام ہے تو لاؤ اس طرح کی کوئی بات، کوئی قرآنی نصیحت لا کر دکھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جہاں جسمانی تکلیف پہنچائی وہاں زبانی بھی تکلیف پہنچائی۔ یہ سب باتیں کہ آپ مجنوں ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، یہ سب زبانی تکلیفوں کے اندر داخل ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ جسمانی تکلیفیں اتنی پہنچائی گئیں کہ کبھی تو آپ کی جسم پر اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی اونٹ کی۔ 3 سال تک آپ علیہ السلام کو شعب ابی طالب کے اندر قید کر کے رکھا گیا۔ کبھی آپ طائف تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی نے تو خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 30 رات اور دن مجھ پر ایسے گزرے ہیں اس حال میں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اتنا کھانا جس کو بلال کی بغل چھپائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو زبانی بھی تکلیف دی گئی۔ آج کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبانی تکلیف دی گئی اس کا ذکر ہے کہ آپ کو اتنا چھلنی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ تو اپنا مشن روکا، نہ اپنی نصیحتیں روکیں، بلکہ حق ادا کر دیا۔ کہا جاتا ہے ادیت الامانہ، اے اللہ
صحابہ نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کو ادا کر دیا۔ اسی امانت کی ادائیگی اور تسلی کے الفاظ اللہ نے آج کی آیات میں اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ آپ کی گواہی، آپ کے عقل مند ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، اور قیامت تک جب تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی لوگ جان لیں گے کہ بے وقوف کون تھا اور عقل مند کون تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند تھے، اور آپ کی تسلی اللہ نے عرش سے ارشاد فرمائی ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ نے قرآن کو اللہ کی کتاب اور قرآن کو ایک چیلنج کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ تمہیں اپنے آپ کو عقل مند ہونے پر، قادر الکلام ہونے پر، شاعر ہونے پر ناز ہے تو لاؤ ذرا قرآن جیسی کتاب تو لا کر دکھلاؤ۔ چنانچہ اللہ نے ان آیات میں اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیں، یعنی کسی کے کہنے سننے کی وجہ سے آپ اپنے مشن کو نہ روکیں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں کہ ہر پکے کچے گھر میں اسلام پہنچ جائے، کیونکہ تم اے نبی آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہیں، کاہن کہا جاتا ہے جس کو شیطان کوئی باتیں سکھلا دے، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنوں ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اے نبی آپ کہہ دیں کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، عن قریب کھلنے والی ہے بات کہ کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہہ دو، شاعر کہہ دو، کاہن کہہ دو، کیا عقلیں کہتی ہیں؟ یا وہ ہے ہی سرکش لوگ، یعنی ضد کی بنیاد پر قرآن کو تسلیم نہیں کرتے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ہاں کیا وہ لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ یہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں یعنی اعتراض کرنے والے اور جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو عقل مند ہو، تو لاؤ اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر بتلا کر تو دکھلاؤ اگر یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔